بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردیوں میں تہجد پڑھنے والوں کے لیے خاص نعمت جان کر حیران ہو جاؤ گے۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اندر جو درد ہے، کسی کے کھو جانے کا، کسی کے نہ ملنے کا، کچھ ادھوری خواہشوں کا، ہم اس سے کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ یہ جو آزمائشیں آتی ہے بندے پہ، یہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس پر اپنے ہی غور کرنا ہے یا جانوروں پرندوں نے کرنا ہے؟ آپ نے ہی سمجھنا ہے، آپ نے ہی غور کرنا ہے کہ کہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو انہی باتوں پر غور کرنا ہوتا ہے، اور یقین جانے آپ کو یہی سے راستہ ملے گا، اپنے رب کے رحمت پر یقین آئے گا۔ آپ ایک دفعہ اس کے حضور کھڑے تو ہو، گہری اندھیری سرد رات میں اس کے آگے سجدہ ریز تو ہو، وہ کیسے نہیں دے گا؟ وہ کیسے آپ کے ادھوری خواہشوں کو پورا نہیں کرے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ یہ جو اتنی محنت کر رہے ہیں، راتوں کو جاگ کر اللہ کو منا رہے ہیں، جس وقت سردی کی شدت سے بستر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، آپ وہاں ٹھنڈے پانی سے بستر چھوڑ کر وضو کرے اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ محبت جایا جائے گی؟ آپ کا یہ راتوں کو اٹھ کر سجدہ کرنا بیکار جائے گا؟ نہیں، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ جس گہری اندھیری رات میں آپ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں، اس رات کے بعد روشنی ہی روشنی ہے۔ اسی طرح آپ کے زندگی میں بھی اللہ آپ کے روشنی ہر سو پھیلا دے گا۔ یاد رکھے، میرا اور آپ کا اللہ جس کو منانے کے لیے آپ تہجد کے سجدوں میں آنسو بہاتے ہیں، یہ آنسو کوئی معمولی نہیں، لوگوں کے لیے یہ پانی ہے، لیکن میرا اللہ کے یہاں اس کا اجر آپ کے دعاؤں کی قبولیت کی صورت میں ملتا ہے۔ اور یہ جو خالص ثواب کے لیے بندہ نماز تہجد پڑھتا ہے، اس میں خشوع یا خضوع شامل ہوتا ہے، اور جب نم آنکھوں کے ساتھ بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے، تو پہلا انعام اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، وہ بندے کے دل کو اپنی یاد سے بھر دیتا ہے، اپنے محبت سے سرشار کر دیتا ہے۔ اس لیے تو آپ کو یہ تہجد کا سجدہ توفیق ہوا۔ وہ آپ کو ویسے بھی تو سب کچھ دے سکتا تھا، لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کا اصل انعام ہی یہی ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے قریب کر لیا، اپنے طلب آپ کے دل میں پیدا کی، اپنے آگے ہاتھ پھیلانے کی توفیق دی۔ ورنہ آپ دیکھیں لاکھوں ایسے ہیں جن کو یہ توفیق بھی نہیں ملتی کہ وہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ تہجد کے سجدے ملنا تو دور کی بات ہے، اور تہجد کے سجدے کا دوسرا انعام جو آپ کو ملتا ہے، وہ ایک ایسی زندگی ہے جو ہر کوئی نہیں گزار سکتا۔ ہر کسی کو گناہ کا خوف نہیں ہوتا، ہر کوئی ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول نہیں رہتا۔ یہ تو آپ کو انعام دیا گیا ہے کہ آپ ایسے ہی زندگی گزارے۔ بس ایک بات ذہن نشین کر لے، یہ آپ کو مخلصانہ مشورہ ہے، کبھی یاد کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی اپنے رب سے پیچھے نہ ہٹے، اس سے کبھی مایوس نہ ہو۔ میں نے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کو ہی کامیاب ہوتے دیکھا ہے جو اپنے اللہ کو منانے میں کبھی ہار نہیں مانتے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جو انہوں نے مانگا اس سے بڑھ کر ان کو عطا کیا گیا، کیونکہ یہ آزمائش تو وقت ہی ہوتی ہے۔ یہ جو ہماری آنکھیں اور ذہن کا دھوکہ ہے، ہم ان کے حالات بدل نہیں سکتے، اور یہی سوچ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، تہجد چھوڑ دیتے ہیں کہ جو مانگا ہے وہ تو ملتا نہیں۔ ہائے، یہ بندہ کس قدر خودغرض ہے، یہ کس قدر شرمندگی ہے، یہ تم اللہ کے پاس صرف ویکتی طور پر آئے جس کے ایک کون سے کائنات تخلیق ہوتی ہے، اس کے لیے تمہاری دعاؤں پر پورا کرنا بھلا کیا مشکل؟ تم ایک بار اس پر یقین کر کے تو دیکھو، جب اللہ خود کہہ رہا ہے میں ہر شے پر قادر ہوں، تو پھر اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ تمہاری خواہشوں کو مکمل کر دے۔ بس ہمت مت ہارے، اور اللہ پر یقین رکھے کہ وہ آپ کی تہجد کی دعا کبھی رد نہیں فرمائے گا۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہم سب کو تہجد پڑھنے میں آسانی فرمائے، اور ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ میرے پیارے دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، اور ماجد اسٹوری چینل کو سبسکرائب بھی کر لے، تاکہ ایسے ہی ویڈیو آپ کو ماجد اسٹوری کے چینل پہ دوبارہ ملتی رہے۔ اب انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے اور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔